السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج تاریخ 23 جون 2025 سوموار کا دن۔ پروگرام میں حسب معمول چودھری غلام حسین صاحب لاہور سے میرے ساتھ شامل ہیں، حسن ایوب اسلام آباد اسٹوڈیوز کے اندر۔ ناظرین، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ایران جو ہے، ایران اسرائیل کا جو معاملہ چل رہا تھا، جو جنگ جاری تھی، اسرائیل بھرپور کوشش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح امریکہ کو اس جنگ میں شامل کر لے۔ ایونچولی وہی ہوا، جو ہے اسرائیل کامیاب ہو گیا اور امریکن جو ہیں براہ راست اس جنگ کا اب حصہ بن گئے ہیں۔ اب وہ چند ایک جو اہم سوالات پوچھے جا رہے ہیں اس حوالے سے کہ اب یہ جو جنگ شروع ہو گئی ہے، مستقبل کیا ہوگا ریجن کے حوالے سے، پوری دنیا کے اندر جو سفارتکاری کے معاملات جو چل رہے تھے، کیا وہ کسی سمت میں آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ شروع دن سے لے کے ابھی تک، خاص طور پر 13 جون سے آنورڈ جب اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر، تب سے لے کے ابھی تک 2-3 ایسے اہم واقعات ہوئے کہ جو بات بھی امریکن ایڈمنسٹریشن نے، جو بات بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی، جو ہے جس کے اوپر بیان دیا، ٹویٹ کیا، اس حوالے سے پالیسی سٹیٹمنٹ اپنے آفس کے ذریعے سے میڈیا کو ریلیز کی، جو حرکت کی یا ایکشن کیا وہ بالکل اس کے برعکس کیا۔ لہٰذا سب سے جو بڑا سوالیہ نشان اب اس بات کے اوپر ہے کہ کیا آنے والے ہفتوں، مہینوں اور سالوں کے اندر، جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اقتدار کے اوپر رہیں گے، ظاہر ہے یہ جو سال ہے، پہلا سال ہے، 4 سال تک انہوں نے جو ہے یو ایس کا پریزیڈنٹ رہنا ہے، تو ان کی کسی بات کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ جو واقعات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ کوئی چھوٹے واقعات نہیں ہیں۔ شروع سے لے کے آخر تک ہم ان واقعات کا ذکر کریں گے اور یہی ہمارا اہم موضوع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کو پرائم منسٹر نے چیئر کیا، اور اس حوالے سے، اس واقعے کے حوالے سے، یہ جنگ جاری ہے، پاکستان کو کیا کرنا ہے، پاکستان نے کیا اقدامات ابھی تک اٹھائے ہیں، آئندہ کیا اٹھائے گا، پاکستان نے اس جنگ کے حوالے سے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا ہے، اسی کے اوپر ہم انشاءاللہ قائم رہیں گے، اور اس کا جو اعلامیہ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ہم پہلے دن سے جو بات کر رہے تھے ایران اسرائیل یہ جنگ کے حوالے سے، ہم اسی بات کے اوپر قائم ہیں، اور جو باٹم لائن ہے وہ یہی ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلنا چاہیے سفارتی جو ہے محاذ کے ذریعے، کیونکہ جنگ اگر شروع ہو گئی تو پھر پھیل جائے گی، اور ساتھ ساتھ ہم نے ایران کا جو حق دفاع ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے۔ تو تفصیل سے جو اعلامیہ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ناظرین آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ شروع ہوا 13 جون کو، یہ اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، اور اسی دن ہم نے دیکھا، ایک دن پہلے جو ایک ملاقات طے تھی، 6 غالباً نیگوسیشنز کی جو ہے دور ہو چکے تھے بٹوین ایران اینڈ امریکہ، اور 2 دن بعد ایک معاملہ ہونا تھا، ایک میٹنگ ہونی تھی عمان کے اندر بٹوین امریکہ اینڈ ایران، لیکن جو ہے 15 جون کی بجائے 13 جون کی صبح جو ہے اسرائیل نے حملہ کر دیا، وہ ملاقات ہونے ہی نہیں دی۔ اور اس کے بعد جو سب سے پہلا بیان مارکیو روبیو سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کا آیا، وہ آپ کے سامنے ناظرین رکھتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ٹونائٹ اسرائیل ٹوک یونیلیٹرل ایکشن اگینسٹ ایران، we are not involved in the strike against Iran and our top priority is protecting American forces in the region. Israel advised us that they believe this action was necessary for its self-defense. President Trump and the administration have taken all necessary steps to protect our forces and remain in close contact with our regional partners. Let me be very clear. Iran should not target US interests or personnel. ناظرین، آج تک ظاہر ہے امریکہ اس حملے میں شامل ہو چکا ہوا ہے، ایران کی طرف سے براہ راست ابھی تک امریکن کسی بھی جو انٹرسٹ کے اوپر، ان کے کسی بیس کے اوپر اس ریجن کے اندر کہیں پہ ان کو ابھی ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ اگلا بیان ڈونلڈ ٹرمپ کا، ہم ناظرین 16 جون کو ان کا ایک ٹویٹ آیا ہمارے سامنے، ایران should have signed the deal. I told them to sign. What a shame and a waste of human life. Simply stated,
Iran cannot have a nuclear weapon. I said it over and over again. Everyone should immediately evacuate Tehran. یہ وہ بیان تھا جس کے بعد بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا امریکی صدر کو کہ ایک 10 ملین کا شہر ہے تہران، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خالی کر دیں ود نو ٹائم. یہ کس طرح کی ڈپلومیسی ہو رہی ہے؟ اس کے بعد کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیان واپس لے لیا، لیکن یہ اسٹیٹ آف مائنڈ اس کو ظاہر کر رہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سوچ کیا رہے ہیں. اگلا ٹویٹ ناظرین اور بھی اہم ہے جو 17 جون کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ آتا ہے کہ وی نو ایگزیکٹلی ویئر دا سو کالڈ سپریم لیڈر از ہائیڈنگ. وی نو، وی کا مطلب ہے جمع کا سیگا وی اینڈ اسرائیل. اسرائیل ظاہر بات ہے فرنٹ پہ وہ جنگ لڑ رہا تھا. دا سو کالڈ سپریم لیڈر، نام نہاد ان کے جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان کو ہم جانتے ہیں کہاں چھپے ہوئے ہیں. He is an easy target but is safe there. We are not going to take him out, at least not for now, but we don't want missiles shot at civilians or American soldiers. Our patience is wearing thin. Thank you for your attention to this matter. اس کے بعد ایک اور ٹویٹ آتا ہے 17 جون کو ہی. پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ وی نو ہیو کمپلیٹ اینڈ ٹوٹل کنٹرول آف دا اسکائیز اوور ایران اینڈ ایران ہیڈ گڈ اسکائی ٹریکرز اینڈ ادر ڈیفینسو equipment and plenty of it, but it does not compare to American made, conceived and manufactured stuff. Nobody does it better than the good as US does. اچھا اس کے بعد ناظرین یہ تو ان کے بیانات آ گئے، وی کا وہ ذکر کرتے رہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ حملہ ہو گیا. اس کے بعد ایک اہم ملاقات ہوتی ہے بٹوین فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پریزیڈنٹ ٹرمپ. اس کے بعد کیا واقعہ ہوا اس کے اوپر بعد میں جائیں گے، لیکن سب سے پہلے حسن ایک کوئک کامنٹ آپ کا میں چاہوں گا. انیش، شروع سے لے کے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک بات کرتے ہیں اس کے بالکل جو ایکشن ہوتا ہے ان کا الٹ ہوتا ہے. تو دنیا تو اس وقت بالکل حیران اور پریشان ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ دا موسٹ پاورفل مین آن پلانٹ ارتھ، اور ظاہر ان کی امریکن پالیسیز افیکٹ کرتی ہیں دنیا کو. ان کے ایکشنز نے ان کی کریڈیبلٹی کو کمپرومائز کیا ہے، اور اس ٹائم جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر جو سب سے زیادہ پریشر ہے وہ انٹرنل پریشر ہے. آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے CNN نے پولز کرائے، اس پولز نے یعنی میجورٹی نے کہا کہ آپ امریکہ کو اسرائیل کی اس جنگ میں جو ہے وہ پارٹنر نہیں بننا، اس کا حصہ دار نہیں بننا. لیکن اس کے باوجود جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو، وہ ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کے آدمی ہیں. انہوں نے بہت پریشر رکھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بظاہر نیتن یاہو کے انڈر پریشر آئے ہیں، اور جس وجہ سے انہوں نے کہا کہ 15 دن کا ٹائم انہوں نے کہہ دیا تھا کہ 2 ویکس کا ٹائم ہے. بٹ ایون دین پھر ان کو ہیسٹ کے اندر جو ہے یہ فیصلہ کرنا پڑا، اور پھر وہ فیصلہ جو ہے وہ درست فیصلہ نہیں تھا. میں اس فیصلے کو غلط جو ہے وہ سمجھتا ہوں، بلکہ میں کیا آدھی دنیا ایون کہ جو امریکہ کے مطلب بڑے قریبی ممالک ہیں، ان ممالک کی جانب سے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے قریبی دوست ہیں، سعودی عرب تک نے جو ہے اس کی کنڈمنیشن کی ہے. اور دیکھیں ایران کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ ایران کوئی ایک عام ملک نہیں ہے. اس وقت ایران کی جو پوری قوم ہے وہ ایک مٹھی بنی ہوئی ہے. نہ صرف ایران بلکہ آپ دیکھیں تو ساتھ عراق کے بھی جتنے اہل تشیع ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس وقت ہم آواز ہوئے ہوئے ہیں ایران کے ساتھ. نہ صرف عراق بلکہ ایون اگر آپ قطر میں جائیں تو قطر میں بھی ایک بڑی پاپولیشن جو ہے وہ اہل تشیع کی موجود ہے. اب دیکھیں کہ وہ بھی مزید بات کے ساتھ آ چکے ہیں. تو اب یہ اتنا آسان نہیں ہے. ایران کو نہ عراق سمجھا جا سکتا ہے نہ اس کو افغانستان سمجھا جا سکتا ہے. ایران ہے. ایک ایک کر کے آگے بڑھتے ہیں. اچھا غلام حسین صاحب، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر بڑا سوالیہ نشان ہے، کھڑا ہو گیا ہے، کیا کہیں گے؟ جی ہم نے اس کی کریڈیبلٹی کو مطلب اچار ڈالنا ہے. جس طرح ظلم زیادتی کا وہ حصہ بن رہے ہیں، اور پہلے بھی انہوں نے 8 دفعہ غزہ جو ہے اس کی قرارداد جو تھی UN میں اس کو ویٹو کرایا ہے. تو ان کی کریڈیبلٹی کو ہم نے چاٹنا ہے. they have exposed themselves badly. they are enemies of the human beings, یعنی انسانیت کی یعنی دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں. اور اسرائیل جیسے گنڈے اور بدماش ریاست کی حمایت میں یہ ایران کے اوپر حملہ کیا ہے رات کے اندھیرے میں اور دن کے اجالے میں اس کو ڈیفینڈ کرتے پھر رہے ہیں. لیکن آفرین ہے ایران کے لوگوں پر اور پوری ان کی قوم اور فوج جتنی بھی ہے اور جو کچھ ان کے پاس ہے.
انہوں نے مقابلہ کیا ہے اور کم از کم اسرائیل کو ایک ایسی شکست سے دوچار کیا ہے جس کا ان کو خواب بھی نہیں کبھی سے آیا تھا. بالکل صحیح. اور آپ کو بھول جاتا ہے کہ ابھی پہلے دن جب اسرائیل نے حملے کیے تو دوسرے دن سے ہی اس نے رونا شروع کر دیا نیتن یاہو نے کہ امریکہ اس کے اندر شامل. ناظرین ہمارے ساتھ آصف درانی صاحب بھی اس وقت گفتگو ہیں, فارمر امبیسڈر رہے ہیں ایران میں, یو اے کے اندر, ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی, لہٰذا کافی اچھی گرپ ہے اس ریجن کے اوپر. لیکن سب سے پہلے میرا جو ان سے سوال ہے وہ یہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو کریڈیبلٹی ہے اس حوالے سے. بہت شکریہ آصف علی درانی صاحب. سر سب سے پہلے تو میں آپ کی توجہ دلاؤں گا, ہماری ملاقات ہوتی ہے ہمارے فیلڈ مارشل کی وہاں پہ, سید عاصم منیر صاحب کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے 2 گھنٹے کی ملاقات, ایران بھی زیر بحث آیا, یہ خود انہوں نے بتایا اور انہوں نے یہ بات مانی کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کو ہم سے اچھا جانتا ہے, اور انہوں نے یہ بھی مانا کہ پاکستان جو ہے وہ کافی ناخوش ہے جو کچھ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اسرائیل ایران کی جنگ کی, اور وہ اس حوالے سے کنسرن ہے. اور اس کے بعد ایک بیان آتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 2 ہفتے کا ٹائم دے رہے ہیں ایران کو اور تاکہ یہ معاملہ طے ہو جائے. ان کی اپنی اسپوکس پرسن ٹیمی بروس وہ بیان آپ کو پہلے سنواتے ہیں. I have a message directly from the President, and I quote, "Based on the fact there is a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." ناظرین یہ ٹیمی بروس نہیں ہے, وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیں, یہ مس کیرولین ہیں, یہ وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن ہے. درانی صاحب ایک بڑا اہم سوالیہ نشان یہ پیدا ہو جاتا ہے, 2 ہفتے کا ٹائم دیا پوری دنیا کو, انہوں نے کہا جی میں لیٹ دا انٹائر ورلڈ کہ وہ اس معاملے کو حل کریں. ہم نے دیکھا پھر یورپین ممالک بھی شامل ہو گئے, جنیوا میں غالباً ایک ملاقات بھی ہو گئی ایرانی فارن منسٹر سے. اس کے بعد ایفرٹس جو ہم نے دیکھا کہ شروع ہو گئے ہیں اس سفارتی سطح کی, اس کو کے اوپر حل کیا جائے. 2 دن کے بعد 2 دن بھی انتظار نہیں کیا اور یہ حملہ کر دیا. اب امریکن موجودہ جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی لیگسی تو بعد میں ڈیٹرمن ہوگی, ان کا جو باقی ماندہ یہ دور ہے ان کو کس طرح ان کے اوپر یقین کیا جائے گا کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں اس کے اوپر عمل بھی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تھینک یو پاور گومن صاحب. یہ امریکہ پہ یقین ہے, خاص کر پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ یقین کرنے والی بات تو بات کی ہے. ان پہ تو آلریڈی شکوک و شبہات ہیں ان کی پرسنالٹی پہ کہ وہ جو ہے یکسوئی سے کوئی کام نہیں کرتے, اور ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں دیٹ شوڈ بی ٹیکن ود پنچ آف سالٹ. تو یہ ہماری نائیوٹی ہوگی کہ ہم ان کے فیس ویلیو پہ جائیں ان کے بیانات پہ, تو اس لیے ہمیں بھی بہت کوشش رہنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو 2 ہفتے کا نوٹس دیا تھا وہ ودن 2 ویکس انہوں نے کہا تھا, تو اب آپ اس کو جو وہ انٹرپریٹ کریں گے ودن 2 ویکس جو ہے کین بگن فرام دا نیکسٹ ڈے, تو وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. اہم بات یہ ہے کہ یہ ایران کا نیوکلیر پروگرام نہیں ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ رجیم چینج ہے, جس کی طرف انہوں نے آج بھی اشارہ کر دیا ہے کہ وہ رجیم چینج کی طرف جا سکتے ہیں. پہلے وہ یہ خود بھی کہتے تھے کہ وی آر ناٹ فار رجیم چینج, لیکن اب یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. ان کے نزدیک یہ ہے کہ ایران جو ہے جیسے ان کا بوشہر میں نیوکلیر پلانٹ ہے, یہ شاہ کے زمانے میں جرمن نے ان کو دیا تھا, لیکن جب انقلاب آ گیا تو وہ جرمن پیچھے ہٹ گئے, پھر رشیا آگے انہوں نے اس کو کمپلیٹ کیا. وہ ایسی رجیم چاہتے ہیں کہ یہ نیوکلیر پروگرام رہے گا, لیکن دیٹ وڈ بی دے وڈ انشور 100% کہ وہ ویپنائز نہ ہو, اور یہ اگر ان کی پسند کی رجیم آتی ہے تو اس کے لیے وہ کر لیں گے. یہی انہوں نے جو ہے اس طرح کی فیسلٹیز, اس وقت 35 سے زیادہ ممالک ایسے ہیں جو صرف اسکو ٹرن اوے ہیں نیوکلیر ویپن اسٹیٹ بننے میں, لیکن وہ ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے پاس آلریڈی نیوکلیر امبریلا ہے, یا تو نیٹو کا ہے یا امریکہ کا ہے. تو یہ ساری جو اس وقت آپ جتنی بھی ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے اصل جو مقصد کار فرما ہے وہ رجیم چینج کا ہے. جی بالکل صحیح ہے. ناظرین ابھی جو بات ہم کر رہے تھے اور درانی صاحب نے بات کی ہے, دا اٹلانٹک کے اندر ٹرمپس 2 ویک ونڈو فار ڈپلومیسی واز اے اسموک اسکرین. یہ بیسیکلی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ شروع دن سے لگ رہا ہے کہ وہ اسی معاملے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ہم نے اٹیک کرنا ہے.
اچھا درانی صاحب، ایک اور بڑا اہم سوال یہ ہے کہ 2015 کے اندر ایک کمپریہنسو، آپ کو پتہ ہے، ایک پلان ڈسکس ہوا بٹوین پریزیڈنٹ اوباما اور ریسٹ آف دا ورلڈ، ایران نیوکلیر ڈیل سائن ہو گئی. 2018 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جب آئے تو وہ اس نیوکلیر ڈیل سے باہر نکل گئے تھے. سو آپ جیسے کچھ جو ماہرین ہیں، جو انٹرنیشنل جو اس طرح کے معاملات کو دیکھتے ہیں بڑا کلوزلی، ان کے خیال کے مطابق پہلے دن سے ہی یہ اس بات کا تعین ہو چکا ہوا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایونچولی جوائن کریں گے اسرائیل کے ساتھ، اور نیوکلیر جو فیسلٹیز ہیں جو وہاں پہ ایران کی، ان کے اوپر حملہ کریں گے. غلطی کہاں پہ ہوئی لوگوں کو، انٹرنیشنل جو طاقتوں کو سمجھنے میں، ایران کو سمجھنے میں، کہ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو یہ کہتا ہے کہ میں اینٹی وار ہوں، میں جنگ میں نہیں جاؤں گا، میں جنگیں ختم کرنے آیا ہوں، لیکن نہ غزہ کی جنگ ختم ہوئی ہے، نہ یوکرین کی جنگ ختم ہوئی، اب اس معاملے میں بھی وہ آن پڑے ہیں. درانی صاحب جی، یہ ہاچ پاچ وہ ہے پالیسی. اس میں جو نیوکلیر ڈیل جسے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یا JCPOA کہتے ہیں، اس میں P5 اور جرمنی یہ اس کے سگنیچرز تھے. لیکن ٹرمپ نے اس وقت ہی، جب یہ پاور میں نہیں تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور کہا کہ اگر وہ اقتدار میں آئیں گے تو اس کو اسکریپ کر دیں گے. لہٰذا انہوں نے وہی کیا، آتے ہی انہوں نے اس کو اسکریپ کیا، اور جو ممالک ایران کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے، خاص کر تجارت، اور وہ بھی اس میں انرجی کی جو تجارت تھی، آئل کی تجارت، ان کو انہوں نے نوٹس دیا کہ آپ 2018 کے شروع میں تک جو ہے اپنا بزنس ان کے ساتھ ایران سے بند کر لیں، ورنہ آپ کے خلاف بھی سینکشن ہوگی. اس میں انڈیا تقریباً $10 بلین کا آئل لیتا تھا 2017 تک. انڈیا نے بھی اس کو 1 سال کے اندر بند کر دیا. اس طرح اور بہت سے ممالک تھے، وہ انہوں نے یہ کیا. البتہ چائنا ایک ایسا واحد ملک ہے جس نے ڈیفائی کیا، اور وہ آج تک ڈیفائی کر رہا ہے. اور اس وقت ایران کا جو سب سے بڑا بائر ہے آئل کا، وہ چائنا ہے. تو یہاں پہ ایک آپ خالی اٹ از ناٹ ایران، یہ جو ریجنل پالیٹکس ہے اس میں چائنا کا کمپٹیشن جو امریکہ کے ساتھ ہے وہ بھی اس میں ہے شامل. پھر یوکرین وار ہے تو رشیا بھی شامل ہے. تو اس لیے ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو سیکورٹی کونسل میں جو ریزولوشن پیش ہوئی ہے، اس کے جو اسپانسرز ہیں وہ چائنا، رشیا اور پاکستان ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ ریجن کی ہم بات کر رہے ہیں. ریجن میں اگر امن ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں جو ہے وی ڈونٹ نیڈ الائز فار اپیل. تو اس لیے یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. ایران کو اس وقت کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن میرے خیال میں ایران اس ریجن کا مضبوط حصہ بنتا جا رہا ہے، جو کہ اس وقت سامنے جس کے خد و خال سامنے آ رہے ہیں. تو امریکہ کو بہرحال اس میں ہزیمت اٹھانی پڑے گی ان دا لانگ رن. بالکل صحیح درانی صاحب. یہ جب حملہ کیا گیا جو ہے US کی طرف سے، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا، دنیا کو بتایا، بعد میں انہوں نے ایک ظاہر ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ وی ہیو کمپلیٹڈ آور ویری سکسیسفل اٹیک آن 3 نیوکلیئر سائٹس ان ایران انکلوڈنگ فردو، نینتاز، اصفہان. All plans are now outside of Iran airspace. Our full payload of bombs were dropped on the primary site. Further, all planes are safely on their way home. Congratulations to our great American warriors. There's not another military in the world that could have done this. Now is the time for peace. Thank you for your attention to this matter. ناظرین، آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح یہ آپریشن ہوا. یہ BBC نے بھی اس کو کور کیا، ڈفرینٹ انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے. امریکہ سے یہ جہاز اڑتے ہیں، یہ B-2 نام ہے ان کو، اسٹیلتھ جو پلینس کہا جاتا ہے. وہاں سے اڑتے ہیں. یہ سب سے دا موسٹ ماڈرن اور سب سے مہنگا یہ طیارہ مانا جاتا ہے. اس کی کوئی قیمت ایک طیارے کی کوئی $2 ارب بتائی جاتی ہے. راستے میں کوئی 3 جگہ یہ ان کو ریفیول کیا جاتا ہے، اور ایونچولی یہ پہنچتے ہیں اور ایران کے اوپر آ کے وہاں پہ یہ 30 کلو جو 30,000 پاؤنڈ کا جو بم ہے، اور اس بم کو بولا جاتا ہے میسو آرڈیننس پینیٹریٹر، MOP بھی بولتے ہیں. وہ جو 14,000 کلو گرام وزن کا بنتا ہے. اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے یہ 200 فیٹ نیچے جا کے کنکریٹ میں، جتنا سخت کنکریٹ ہو، نیچے جا کے کچھ 6,000 kg کا پے لوڈ وہاں پہ ایکسپلوڈ کر سکتا ہے. اور یہ بامب استعمال کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں.
آصف درانی صاحب نے جو ایشو ہائی لائٹ کیا، حسن میرا آپ سے سوال یہ ہے، چائنا اور رشیا کی طرف سے سٹیٹمنٹس تو کافی سخت آ رہی ہیں کہ بند کیا جائے، معاملہ بڑھ جائے گا، پورے ریجن، پورے خطے کو، پورے ورلڈ کو اس سے خطرات لاحق ہیں. افیکٹولی جو رسپانس، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اتنا افیکٹو نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، بیکاز آف رشیا یوکرین کے اندر پھنسا ہوا ہے اور چائنا جو ہے وہ تھوڑا سا دور اپنی رہتا ہے. پالیسی ہے ان کی، اکنامکلی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی ملک کے لیے مجبوری بن جائے. جس ملک میں ان کی اکانومی میں کا اگر حصہ اگر ریلائے اس کا چائنا کے اوپر آ جاتا ہے تو یہی ان کی جو ہے وہ ون ون ہے ان کے لیے. میرا نہیں خیال کہ فزیکلی کوئی اور ملک کسی اس جنگ کے اندر جو ہے وہ حصہ دار بنے گا. ممالک جو ہے وہ دوسروں کی جنگوں کا حصہ نہیں بنتی ہوتی، اور یہی تنقید پریزیڈنٹ ٹرمپ پر ہو رہی ہے، ود ان یو ایس اے ہو رہی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے. پولیٹیکلی انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کی ہے، اور آگے آپ کو معلوم ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی ان کے گروپ کو. پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ جو انہوں نے دیکھیں جا کر آپ نے B-2 اپنے پلینز بھیجے، پھر بنکر بسٹر انہوں نے پھینکے جو ہے وہ بمز. دیکھیں 6000 کلو گرام کا دھماکہ خیز مواد اس کے اندر ہوتا ہے. اگر اس کے نیچے کوئی لوگ تھے تو وہ تو ختم تھے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ شاید پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ یہ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں، تو وہاں سے وہ چیزیں جو ہیں وہ ہٹا دی گئی. ورنہ تابکاری اگر وہاں سے پھیلتی تو بھائی جان آپ میں جو ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں یا پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس کو خطرات سے دوچار کی ہے. دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اتنا بڑا ایشو ہے. سر بات اگر میں لاسٹ کمپلیٹ کر لوں، یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ جس سے جو موجودہ جنریشنز ہیں انہوں نے نہیں، آنے والی جنریشنز کو بھی نقصان ہونا تھا. تو یہ چھوٹا کرائم نہیں ہے، یہ کرائم بڑا کرائم کمٹ ہوا ہے، اور اس حوالے سے ان کو غلطی کا احساس کرنا چاہیے. اور اگر اس طرح کی غلطی انہوں نے ریپیٹ کی تو پھر اس کے جو ہے وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانیت کے دشمن ہو چکے ہیں. چودھری غلام حسن صاحب، آپ ہمیشہ چائنا کے کردار کی بات کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ چائنا کوئی افیکٹولی میدان کے اندر آئے گا، کسی سطح کے اوپر تھوڑا سا وارن کرے گا، تھریٹ کرے گا؟ کیونکہ براہ راست امپیکٹ جو آئے گا اس ریجن میں وہ تو چائنا کے اوپر آئے گا، رشیا کے اوپر آئے گا. چودھری صاحب ابھی تو روس گئے تھے نا ایران کے وزیر خارجہ، تو وہاں سے کچھ سٹوریز کیا نکلی ہیں. نمبر 2، شمالی کوریا نے کہا یہ تو کہہ رہے آپ کا نیوکلیر پروگرام اڑا دیں گے، یہ اڑا دیا ہے بلکہ. تو وہ انہوں نے کہا جی جتنے ایٹم بم چاہیے ہم سے لے لیں. ایران کیا مسئلہ ہے؟ ایران کی پالیسی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں نیوکلیر ویپنز نہیں بنانے. دوسری طرف کہہ رہے ہیں جی ایران کے پاس پہلے ہی ویپنز ہیں. تو چائنا نے عوامی جمہوریہ چین کی جو بھی پالیسی ہے وہ چین جو ہے ایران کی حمایت کر رہا ہے. ان کے اسلحے کے جہاز جو ہیں رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں لینڈ کر رہے ہیں ایران کے اندر، اور وہ جتنا بھی ان کو سپورٹ ہے وہ دے رہے ہیں. چودھری صاحب آج کل بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کرنا، سیٹلائٹ سے مانیٹر ہو جاتا ہے. بڑا نہیں ویسے 8 یا کتنے جہاز وہاں پہلی خبریں آ چکی ہیں. درانی صاحب سے پوچھیں، درانی صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے. درانی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلا اہم سوال کہ ایران رسپونڈ کس طرح کرے گا. ہمارے سامنے جو اس پر میک پڑا ہوا ہے وہ جو ڈیفرنٹ جو وہاں پہ بیسز ہیں، سیریا کے اندر 2000 کے قریب فوجی ہیں امریکی، عراق کے اندر 2500 ہیں، کویت میں سب سے زیادہ ہیں، ان کا بڑا وہاں پہ ہیڈ کوارٹر ہے، 13,500، قطر کے اندر 10,000 ہیں، اسی طرح بحرین میں 9,000، جارڈن کے اندر کچھ 4,000 کے قریب، سعودی عربیہ میں 2700، UAE میں 3500. اب جو سوال میرا آپ کے سامنے یہ ہے، یہ ناظرین آپ نقشہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ایران ریاکٹ کس طرح کرے گا، پاسبل اس کا ریاکشن کیا ہو سکتا ہے. اسٹیٹ آف ہارموز کو بند کرے گا یا ان بیسز کے اوپر اٹیک کرے گا. اور اس سے پہلے سوال وہی کہ رشیا اور چائنا کس حد تک وہ جا سکتے ہیں اس کانفلکٹ کے اندر کہ تاکہ اس کو روکا جا سکے. امریکہ کی جو دخل اندازی ہے یا ہر اکراس اٹلانٹک وہ آتا ہے بم پھینک کے واپس چلا جاتا ہے. جی میرے خیال میں ایران میں تو ریزیلنس ہے، ایران ریزسٹ کرے گا. اور ایران کے لیے جو سب سے اس وقت اہم بات ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اپنے فوجی ایرانین ٹیریٹری میں نہیں بھیجیں گے.
تو لہٰذا یہ سارا جو ہے معاملہ ایئر وارفیئر کی طرف رہے گا. اس میں یقیناً انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچے گا, لیکن اگر وہ اپنے بوٹس آن گراؤنڈ لانا چاہیں گے ایران کے اندر تو پھر وہ اصل وار ہوگی. تو اس لحاظ سے ایران کو انفراسٹرکچر میں تو شاید نقصان ہو, لیکن ایران بھی اسرائیل کو اگر زیادہ نہیں تو کم از کم کافی حد تک نقصان پہنچا رہا ہے اپنے میزائلز کے ذریعے سے. اور دوسرا جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز کی آپ نے بات کی. اچھا درانی صاحب, یہ اس پہ مجھے آپ سے تفصیلاً جواب چاہیے ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے, ہم فوراً آپ کے پاس جو ہے بریک کے بعد آ رہے ہیں اور آپ سے جانیں گے اسٹریٹ آف ہارمز اور باقی ایران کے پاسبل جو ہے رد عمل کس طرح ہو سکتا ہے اس امریکن جو انہوں نے بام ان کے اوپر گرائے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آصف درانی صاحب بہت شکریہ. ممکنہ جو ہے رد عمل ایران کا اسٹریٹ آف ہارموز کی آپ بات کر رہے تھے کہ اس کو ظاہر ہے اس کو روکا جا سکتا ہے, اس کی وہاں سے جو ٹریڈ ہو رہی ہے وہ ہونے کو تو ہو سکتا ہے, لیکن اس میں نقصان ایران کا بھی ہوگا, کیونکہ باقی اگر جو ہے آئل ٹریڈ رک جاتی ہے اس میں نقصان سعودی عربیہ ہے, یو اے ای ہے, کویت ہے اور پھر ایران شامل ہے. یہ ان کا تو امیجیٹ نقصان ہوگا. قطر ہے کیونکہ ایل پی جی بھی تقریباً 22% ایل پی جی کا ٹریڈ اسی اسٹریٹ آف ہارمز سے ہوتا ہے, اتنے کی تقریباً 22-23% جو ہے آئل یہاں سے ٹرانزٹ ہوتا ہے. تو یہ کوئی ون ون سچویشن نہیں ہوگی ایران کے لیے, ان کے لیے یقیناً نقصان دہ ہوگا. اور امید ہے کہ ایسی نوبت نہیں آئے گی, کیونکہ جب تک تو یہ میزائل چلتے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ, ایران کین سسٹین دیٹ, اور ایران کے پاس اپنی بھی جو ہے انڈیجنس جو ہے پروڈکشن موجود ہے میسائلز کی اور ڈرونز کی, وہ اس میں کرتے رہیں گے. امریکہ نے جو کیا ہے, اب آپ نے جیسے پہلے ذکر کیا, وہ اپنے ان کے جو انرش یورینیم تھا وہ اس کو پہلے سے ہٹا چکے ہیں. اس بات کی تصدیق جو ہے آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل گورسی نے بھی کی ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا ریڈیشن کا کوئی جو ہے شواہد سامنے نہیں آئے. تو یہ ایک طرح کی ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ ایران پہ ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں ملیٹری, لیکن جب تک بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے ملٹری ڈومیننس نہیں ہو سکے گی. اور البتہ بے یقینی کی صورتحال رہے گی, اور یہ بے یقینی خالی ایران کے لیے نہیں ہوگی, خطے میں سب کے لیے ہوگی. آلریڈی تیل کے پرائسز بڑھ چکے ہیں 10 سے 12%. اور بڑھے. اچھا درانی صاحب, سب سے اہم جو سوال آپ سے اس پروگرام میں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے آنے والے دنوں میں. آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا ناظرین اجلاس ہوا, اس کا اعلامیہ ہمارے سامنے آ چکا ہوا ہے. اس اعلامیے کے اندر جو چند ایک چیزیں بتائی گئی ہیں, ایک تو گورنمنٹ آف پاکستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ریکلیس جو ہے عمل دیکھنے میں آیا ہے جو کہ امریکہ نے مدد کی ہے اسرائیل کی. اعلامیہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس سے خطے کے اندر ٹینشن جو ہے اسکلیٹ ہو گئی ہے, اور جو ہے اس سے جو ایفرٹس ہو رہا تھا ڈپلومیسی کا اور ڈائلاگ کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنے کا, اس کو کافی سخت دھچکا لگا ہے. ساتھ میں ہم نے ایران کا جو رائٹ ہے سیلف ڈیفنس اس کو ہم نے مانا ہے اور ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں بھرپور اور کرتے رہیں گے. ایران کے ساتھ ہم نے ہمدردی شو کی ہے تھرو یہ جو پریس ریلیز ہمارے سامنے آئی ہے, وہاں پہ جو انوسنٹ لائفز کا ضیاع ہوا ہے اس حملے میں اس حوالے سے. اور ساتھ ساتھ میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ایسکلیشن ہے, اگر اٹیکس فردر ہوتے ہیں نیوکلیئر فیسلٹیز پہ تو آلریڈی کر دیے ہیں, فردو جو ہے نینتس اور اصفہان کے اوپر, یہ انٹرنیشنل جو اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کی اپنی گائیڈ لائنز کی وائلیشن ہے, انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے اور یو این چارٹر کی وائلیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا ہے کہ نیشنل سیکورٹی آلسو ری افرمز پاکستان جو ہے کی کوششیں جو اپنے متعلقہ پارٹیز کے ساتھ مل کے کر رہا ہے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے. یہ میرا سوال تینوں پینلسٹ کے لیے ہوگا. سب سے پہلے میں آصف علی درانی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. اس معاملے کو اگر سامنے رکھیں, 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے ہمارا ایران کے ساتھ. آلریڈی جب ہمارے فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, وہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے اس بات کا بتایا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی کہ بارڈر کے آل اکراس وہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں, ڈسٹربنس ہوگی ایران میں بھی پاکستان کے اندر بھی, اور لہذا اس معاملے کو ڈپلومیٹیکلی اس کو حل کریں.
पाकिस्तान को आइंदा ये हफ्तों महीनों के अंदर इस मामले को लेके सामने रखते हुए चंद एक इकदाम, यू बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट, क्या करने चाहिए? देखिए, एक तो नंबर 1 आपका प्रिंसिपल स्टैंड है, आपने एग्रेशन को की मजम्मत की है और ये करनी चाहिए। और ईरान का जो है अंडर JCPOA या एज ए पार्टी टू NPT, उसका ये राइट है टू हैव एक्सेस टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पसेस। अमेरिका उसको डिनाई करना चाहता है। वजह ये है कि ये टेक्नोलॉजी पीसफुल पर्पसेस के लिए ये एक्चुअली ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी है। इसके लिए इससे आप बिजली भी पैदा कर सकते हैं और इसको जब आप हाईली इनरिच्ड यूरेनियम में कन्वर्ट कर देते हैं 90% प्लस पे, तो ये वेपन ग्रेड पे आ जाता है। तो इनको ये असल जो चीज़ खटकती है वो ये कि टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं होनी चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है कि उसके लिए आपके पास साइंसदान है, उनके पास जो है ये तजर्बा मौजूद है और वो उसको अगर ये आज तबाह भी कर दें, कल को ईरान ये फैसला कर ले कि इट विल गो न्यूक्लियर एंड वेपनाइज दिस प्रोग्राम, तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं, किसी सूरत में भी नहीं रोक सकते। ये तो ईरान को अपना फैसला करना है। लेकिन ये जो जिस तरह की हटदमी, वजह ये है कि उनको ईरान के अंदर जो हुकूमत है, जो सेटअप है, उससे इख्तलाफ है। और वो ये सारी जो बहाने हैं, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सो कॉल्ड वेपनाइजेशन ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये एक बहाना है। और मकसद ये है कि वो वहाँ पे जो क्लर्जी रिजीम है उसको वो चेंज करना चाहते हैं और उसके लिए मुख्तलिफ बहाने हैं। उसके मुकाबले में रशिया, चाइना और पाकिस्तान या जो खत्े के ममालिक हैं, उन्होंने उसूली मौक़िफ़ किया और ये चीज़ भी उनको इस साथ रजिस्टर होगी, क्योंकि वहाँ पे फिर खत्े में इंडिया बिल्कुल अमेरिका बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा। यही सूरत हाल इसराइल के लिए भी है। और इसराइल जो है वो अभी तो अपने अमेरिका के जो है वो बदले वो की वजह से वो ज़्यादा उछल रहा है, लेकिन इसराइल के को जो है वो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो खत्े के ममालिक हैं यही उसके लिए आज़ाब बन जाएगी। बिल्कुल सही है हसन। पाकिस्तान को एक ऑलरेडी हमने प्रिंसिपल स्टैंड लिया, डिस्पाइट ऑल द प्रेशर्स, अमेरिका की हजमनी है, IMF पे कंट्रोल है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ईरान का राइट टू सेल्फ डिफेंस है, करना चाहिए, रेकलेस है, एग्रेशन है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। जी बिल्कुल। और उन्होंने पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ जो है वो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है ईरान को, पोलिटिकली पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है ईरान को, और मोरली भी पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है ईरान को, और यही जो सपोर्ट है वो जारी रखेगा। इसराइल को ना हमने तस्लीम किया है ना कभी तस्लीम करेंगे। इसराइल जो है वो बदला लेने की कोशिश की उसने ईरान से, लेकिन ये जो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ी है वो बड़ी जो है उसके लिए परेशान कौन है। ईरान ने ये चीज़ें देखी हुई हैं, देखिए ईरान ने ये चीज़ें देखी हुई हैं और ईरान देखता चला आ रहा है। बिल्कुल ईरान को मैं ये नहीं कह सकता कि भाई 100 में से 100 नंबर है कि बिल्कुल वो बाई बुक चलते हैं, किसी शरारत नहीं करते, किया होगा उन्होंने कुछ, लेकिन जितनी यानी रियासती दहशतगर्दी इसराइल ने की है दुनिया में, वैसी दहशतगर्दी भी दुनिया में किसी ने नहीं की। आप 1 करोड़ पॉपुलेशन के मुल्क को आपने पूरे खिते में अपना जो है वो जुल्म जारी रखे हुए हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो हमारी मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम उम्मा है, उनको थोड़ी सी अपनी स्पाइन को मजबूत करना होगा। बिल्कुल, अगर स्पाइन मजबूत नहीं करेंगे तो फिर ये इसराइल को शय मिलती रहेगी, और वो शय जब मिलती है तो वो फिर अगली मर्तबा उससे ज्यादा वो जो है सख्त कार्रवाई करता है। तो इस मर्तबा मुंह टूट रहा है तो ठीक तरीके से मुंह तोड़ना चाहिए ईरान को। रानी साहब से, क्योंकि ये एक मंजे हुए सफारतकार है, उनसे ये है, व्हाट विल फोर्स ईरान force Israel and America to come to terms and announce ceasefire with Iran? दुरानी साहब, देखिए इसमें ईरान जो है बैटल इस वक्त ईरान ही लड़ रहा है, और तारीख भी कहती है कि आप अपनी जंग खुद लड़ते हैं, ईरान के साथ ये है। अब आप उसको अगर मुस्लिम उम्मा की बात करेंगे तो मुस्लिम उम्मा में वो दमखम नहीं। अगर ऐसा होता तो ये अरब ममालिक मिलकर ही इसराइल को कब का हड़प कर जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनके आपस में भी इख्तिलाफात। तो लिहाजा आई कैन नॉट बी मोर कैथोलिक देन द पोप। इसलिए पाकिस्तान ने जो भी कर रहा है वो अपने, हमने तो अलबत्ता अरबों को ये कहा है कि आप अपना पसीना बहाएं तो हम खून बहाएंगे, लेकिन सवाल आप तैयार तो हों। तो इसलिए सिर्फ पाकिस्तान पे ये पूरी जिम्मेदारी नहीं आती,
لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اپنا حصہ ڈالنے کو ضرور تیار ہوں. جی آصف درانی صاحب، وقت دینے کے لیے ناظرین بہت شکریہ. ایک چیلنجنگ ماحول بنا ہوا ہے، ظاہر ہے سفارتی سطح کے اوپر پاکستان کو اپنے کارڈز بڑے کیئرفلی کھیلنے ہیں، پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے. جو درانی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جہاں پہ ہمارے عرب بھائی پسینہ بہائیں گے، ہم خون بہانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ تیار تو ہوں. تو ظاہر ہے پاکستان اپنے محدود وسائل کے باوجود بھی ہم نے بڑا ٹھوک وجا کے پنجابی کے اندر ایک بیان دیا ہے. ہماری پوزیشن ایران کے حوالے سے بہت واضح ہے، اور ہم بالکل کسی بھی سطح کے اوپر امریکہ کے سیکشن کو انڈورس کر رہے ہیں، نہ کنڈون کر رہے ہیں. بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے خیبر پختونخوا کے اندر بجٹ پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر بجٹ نہیں پاس ہوگا پھر حکومت کیسے چلے گی، اس حوالے سے وہاں پہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر سیاست چل رہی ہے، تفصیل سے بات کریں گے آفٹر بریک. کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت موجود ہے. اس سے پہلے ہم نے کے پی چیف منسٹر کی طرف سے کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کی طرف سے ایک بیانیہ سنا ہم نے کہ جب تک ہمارے بانی ہمیں اجازت نہیں دیں گے ہم بجٹ پاس نہیں کریں گے. بجٹ پاس نہیں کریں گے 30 جون تک تو ظاہر ہے پیسے نہیں ہوں گے، حکومت کیسے چلے گی، حکومت گر سکتی ہے. اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی ہمارے سامنے ایک نئی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ چونکہ بجٹ پاس کرنا بڑا ضروری ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے خلاف کوئی سازش کامیاب ہو، لہٰذا ایک فیصلہ کر دیا گیا ہے. لارجر انٹرسٹ جو ہے وہ پارٹی کے اور صوبے کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہم یہ بجٹ پاس کر رہے ہیں. تو چودھری غلام حسین صاحب یہ بڑکیں کیوں مار دینے؟ مطلب پہلے ہی سانو پتا سی سب نو پتا سی کہ بغیر بجٹ پاس کیے آپ کیسے حکومت کر سکتے ہیں، کیونکہ 1 جولائی کو تو آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوں گے، آپ 1 روپیہ بھی حکومتی خزانے سے خرچ نہیں کر سکتے. سو کیوں مطلب اس طرح کی سخت بیانی کرتے ہیں، ایسا راستہ اپناتے ہیں؟ آپ کی ساری توجہ تو پھر انہی پر لگی ہوئی ہے نا، اور بھی صوبے ہیں وہاں بھی بجٹ پیش ہے. قومی اسمبلی میں آج گالی گلوچ اور دینگا مچتی ہوئی، آپ اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. کے پی کی بجٹ اور نو بجٹ اور سیشن اور نو سیشن. تو وہ سر دیکھیں جو غلام حسین صاحب پہلے حسن ایوب میرے سوالوں کے براہ راست جواب نہیں دیتا، وہ دائیں بائیں نکل جاتا ہے. تو پلیز آپ تو میرے سوال کا براہ راست جواب دے دینا. یہ کیوں ایسی بیان بازی؟ یعنی مجھے جواز ہی کوئی نہیں، نہ گورنر کا یہ جواز تھا کہ پہلے اجلاس بلاؤ پھر اس کو کینسل کر دو، پھر وہ اجلاس خود بلا کے بیٹھ گئے ہیں. اس کے بعد ہم نہیں بھائی کہ اگر بانی سے ملاقات نہیں ہوئی تو کیا ہو گیا، تو ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا آگے. پہلے 2 گھنٹے ملاقات، اس دن آپ نے کہا نہیں ہے کہ 2 گھنٹے سے زیادہ میٹنگ کی ہے. نہیں خود انہوں نے بتایا. ہاں حسن جی بالکل صحیح ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ واٹ از ہیپننگ ان کے پی اسمبلی. نہیں اسی لیے تو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں یہ کیوں ایسا کرتے ہیں. فواد چوہدری نہیں سمجھ تو میں ایم خام ٹانگ گڑا دوں. بالکل صحیح جو صاحب کہہ رہے ہیں. فواد چوہدری صاحب سابقہ منسٹر ہیں پی ٹی آئی کے، اب وہ ویسے اپنے آپ کو ابھی بھی سمجھتے ہیں لیکن پی ٹی آئی والے نہیں سمجھتے. ان کا ایک بیان آج آیا لاہور میں کسی کے حوالے سے، عدالت میں گئے ہوئے تھے، باہر آئے تو میڈیا نے ان سے سوال پوچھے، سنیے کیا فرما رہے ہیں. پی ٹی آئی کی جو ساری لیڈرشپ ہے وہ تو کوئی کینیڈا بیٹھی ہوئی ہے، کوئی لندن بیٹھی ہوئی ہے. یہاں پہ ہم اور جو کارکنان ہیں عدالتوں میں دربدر ہونا پڑتا ہے. غیر سنجیدہ قسم کی سیاست کا مظاہرہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے ہو رہا ہے. اس کا بڑا نقصان پہنچ رہا ہے تحریک انصاف کو. جو 9 مئی کے بعد لیڈرشپ کے ساتھ جو ہوا، موجودہ لیڈرشپ کے ساتھ ایک دن بھی وہ سلوک ہو، یہ سارے اپنے جوتے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. بھی کہہ رہا ہوں یہ لوگ نہیں چلا پا رہے، ان میں کوئی کیپیسٹی نہیں ہے ڈیلیور کرنے کی، لائنز بنا سکے نہ آپ کی کوئی حکمت عملی ہے. میں خان صاحب سے یہی گزارش کرتا ہوں لیڈرشپ کو چینج کریں، پولیٹیکل لوگوں کو واپس لے کے آئیں تاکہ کوئی بات آگے چلے. جی حسن ایوب وہ کہہ رہے ہیں لیڈرشپ بیٹھی ہے امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں. کون کون بیٹھے ہیں؟ شہباز گل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لیڈر ہیں؟ تھے تو لیڈر ہی تھے. نہیں مطلب آپ لیڈر سمجھنا چلے مان لیتے. ہاں لیکن اچھا اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ویسے یہ لوگ جو ہے نا پی ٹی آئی آفیشیل بھی اسرائیل کی مذمت نہیں کر رہا. ماضی میں عمران خان صاحب نے کی ہے مذمت، نیتنیاہو کی مذمت کی ہے. میرا تو دل تھا اس مرتبہ بھی کرتے. شہباز گل صاحب بھی کر سکتے ہیں، عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے بھی ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی آفیشیل سے بھی ہو سکتا ہے. ان تینوں میں سے کسی ایک اکاؤنٹ سے کر دیں تو میں کہوں گا یار باقی میرا جو ہے نا وہ میں نے بدگمانی رکھی ہے. آپ نے بیرسٹر گوہر کا بیان نہیں سنا؟ نہیں میں کہتا ہوں کہ یہ 3 اکاؤنٹس ہیں جو باہر موجود ہیں. یہ 3 اکاؤنٹس ہیں. ان 3 اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ آ گیا انگلش میں اسرائیل کے خلاف یا نیتنیاہو کے خلاف، اب آیا ٹھیک ہے. میں کہوں گا جی میری اسیسمنٹ بالکل غلط تھی، میں نے بدگمانی کی ہے. ایک دن بتا میرا تو دل ہے کہ امت مسلمہ کے ایک عظیم لیڈر، ٹھیک ہے جی، بڑے لیڈر کا
کی جو پارٹی ہے وہ اسرائیل کی یہودیت کے خلاف جو ہے وہ بیان نہیں دے رہی مجھے اس جہریت کے اوپر. اچھا ایک مذمت کر دے یار. ایک طرف آپ ہمیں کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو سیریس نہ لیں, ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سیریس لیں. مطلب آفیشیل اکاؤنٹ, آفیشیل کی بات, یہ کون چلاتا ہے آفیشیل اکاؤنٹ؟ یہ پی ٹی آئی آفیشیل ہے. کہاں سے چلتا ہے پی ٹی آئی آفیشیل؟ آپ نے 1000 مرتبہ اس پروگرام میں آپ نے ان کی ٹویٹ چلائی ہوئی ہیں, آپ سیریس نہیں لیتے؟ نہیں ہم تو نہیں وہ لیتے. جو آپ نے پہلے جو چلائے ہوئے تھے وہ غلط چلائے تھے. کہاں پہ چلا؟ کب سے چلتے آ رہی ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا. 1000 مرتبہ چلایا. سوشل میڈیا ہم تو سیریس لیتے ہی نہیں ہیں. وہ جو قیدی ہیں آپ ان کو 804 کہتے ہیں, میں ان کو جو ہے 420 کہتا ہوں. ان کے جو ہے وہ کئی دفعہ ہم نے چلائے ہیں, ان کو ٹویٹس بھی چلائے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب, کوئی اس کے اوپر آپ کو تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ آپ کی میں کیا باتیں کروں. ابھی انہوں نے قومی اسمبلی میں ساری پی ٹی آئی جو ہے وہ کن کے خلاف مرد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہو رہے تھے. وہ ہمارے نوجوان وہ سوشل کہتے ہیں مجھے سوشل میڈیا پہ بیان چاہیے, تو سوشل میڈیا پہ قومی اسمبلی میں سارے چینلوں پر دکھایا. وہ سوشل میڈیا کو زیادہ سیریس لیتے ہیں قومی اسمبلی سے. آپ کیوں نہیں بات یہ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ, کیونکہ سوشل میڈیا ڈریون پارٹی ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر بیان ہونا چاہیے. دس واٹ از آرگومنٹ از. چودھری صاحب چلیں اور کوئی بات. چلیں چودھری صاحب. ناظرین, آئی ہوپ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.